الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے امیوں میں، غیر پڑھے لکھے لوگوں میں اپنے نبی کو بھیجا ہے، جو ان لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں علم اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ہم نے دین کو 6 حصوں میں تقسیم کیا سمجھنے کے لیے۔ پہلے نمبر پر عقائد، ابھی وہی چل رہے ہیں۔ عقائد میں ہم نے 4 پوائنٹس لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ توحید، اللہ ایک ہے۔ دوسرے نمبر پر آخرت ہم نے بات کی کہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی اور انسانوں اور جنوں کو اپنے دربار میں اللہ حاضر کر کے ان سے امتحان لے گا، ان کا حساب کتاب کرے گا، روز محشر، قیامت کا دن۔ تیسرے نمبر پر ہم نے رسالت کو لیا کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو بھیجا ہے۔ میں 2-4 پوائنٹ پھر ایک بار دہراؤں آپ کے سامنے۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس نے کن کہا، یہ کائنات بن گئی، کچھ نہیں تھا۔ یہ ذہنوں میں رہے، بچوں کو سکھائیے۔ یہ جو بگ بینگ کہا جاتا ہے، یہ کائنات میں جب کچھ نہیں تھا، اللہ کی آواز، ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کی آواز کیسی ہے۔ آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ ایک زوردار آواز آئی، اس کو سنا ہے بگ بینگ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ایک نشانی ہم کو ہمارے دین سے ملی۔ پھر اللہ نے جب کچھ نہیں تھا تو یہ کن کہہ کر یہ تمام چیزیں بنا دی، مخلوقات بنائے، تو یہ کریٹر بن گیا۔ اب اصل عربی لفظ بدی، کوئی چیز موجود نہ ہو اس کو وجود دیا جائے، ایگزسٹ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے یہ کیا کہ اللہ خالق ہے، اپنی مخلوقات کو بنا، ڈیزائن کر دی اس کی۔ ہر قسم کی مخلوق کے لیے مکمل ڈیزائننگ ہے۔ درین چرین پرین، کیڑے مکوڑے، سمندری مخلوق، فضائی مخلوق، اور دوسرے پلانٹس پہ کتنی مخلوقات رکھتی ہیں ہم نہیں جانتے۔ تیسرے نمبر پر جو اللہ نے کیا، ان کی فطرت بنائی، ان کی پروگرامنگ کر دی اور کر کے چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دن رات اس کے اندر نئی نئی مخلوقات، کائنات بن رہی ہے، کائنات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی مخلوقات، ایک فرشتے، انہیں بتایا گیا کہ وہ لائٹ سے، نور سے بنائے گئے، اور اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر جن بنائے گا۔ ان کا اصلی نام جن ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں نا۔ ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں، جیسے ہم انسانوں میں اچھے برے دونوں ہیں، جنوں میں بھی اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ اب اس زمانے کا جو جن تھا، اس نے نافرمانی کی، وہ اللہ کا مردود ٹھہرا، اللہ کی جانب سے مردود۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے مٹی منگوا کر پہلا انسانی پتلا بنایا، یہ تھے حضرت آدم۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، سب کے سب۔ یہ ہمارے ذہنوں میں جو تفریق ہے، وہ کافر ہے، وہ فلاں ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، وہ اچھوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرما رہا ہے تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ آدم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت حوا، تمام انسانوں کے باپ اور ماں۔ اب یہاں سے امتحاناً جنت میں رکھا گیا، شیطان وہاں بھی ورغلایا، زمین پر آ گئے،
زمین پر آتے وقت اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے جب بگاڑ آئے گا تمہاری نسل میں اے آدم، میں ہدایت کا سامان کروں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو بھیجوں گا، جو لوگ پیروی کریں گے ان کے لیے مسئلہ نہیں۔ تو پہلے انسان خود آدم تھے، یعنی پیغمبر تھے، انہوں نے نبی تھے، رسول تھے، جو بھی آپ کہیے، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا بڑے لمبے عرصے تک، ابھی ہزاروں سال سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن جو پہلا نام کسی نبی کا بتاتا ہے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہے۔ بہت اس علاقے میں بگاڑ آ گیا، شرک شروع ہو گیا، اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، نہیں مانے۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تبلیغ کی، اس پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا سوائے ایمان لانے والوں کے، جن کو اللہ نے کشتی میں بچا دیا۔ اچھا پھر یہ لوگوں کا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن اس کے بارے میں بھی خاموش ہے۔ اس کے بعد کسی بڑے پیغمبر کا نام قرآن اگر لیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام۔ اب آج کی آرکیولوجی، زمینوں کی کھدائی کر کے اور پرانے شہروں کو برآمد کرنا، عراق میں ایک شہر ملا اس کی تاریخ بتا رہی کہ تقریباً 5000 سال پرانا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دنیا کی بڑی قومیں مانتی ہیں، عقیدہ اللہ رسول کے ماننے والے 3 بڑی، یہودی نمبر 1، وہ پہلے سے ماننے والے ہیں، دوسرے عیسائی ہیں، تیسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مسلم ہیں۔ یہ 3 قوم بڑی قوم ہے۔ اب بتائیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا مخاطب؟ انی جاعلک للناس اماما، میں پوری انسانیت کا آپ کو امام مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے اب ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی قوم کو، قوم نہیں مانی، بادشاہ نہیں مانا، ان کو ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ مصر سے نکل کر، وہ عراق سے نکل کر وہ مصر آ گئے، فلسطین آ گئے، تبلیغ کر، بوڑھے ہو گئے، اللہ سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پہلا بیٹا ہم نے دیا حلم والا، جو آج مسلمانوں میں ذرا 99% نہیں ہے۔ حلم، صبر، تحمل، برداشت، کسی کی بات کو سننا، توجہ سے سننا، مناسب سمجھے تو جواب دے دینا۔ اختلاف رائے ہر کسی میں ہو سکتا ہے، میرا میرے بیٹے سے ہو سکتا ہے، میرے بھائی سے ہو سکتا ہے، بیوی سے ہو سکتا ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، اس کو پسند نہیں ہے۔ اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے، اختلاف رائے ہے۔ دونوں باپ بیٹوں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، حلم والا بیٹا، صبر، تحمل سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ ہے حلم۔ یہ ہمارے نبی کے جد کی شان ہے۔ ابھی بچہ ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لے جاؤ مکے میں چھوڑ کر آؤ، نقشہ دیکھیے فلسطین کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، اور اس کی سچویشن کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے مقدس گھر تھا ہی نہیں بھائی صاحب، چٹیل میدان تھا۔ ایک میدان ہے، یہ دیوار کی طرف ایک چھوٹی پہاڑی کھڑی، یہ دیوار کی طرف ایک چھوٹی پہاڑی، صفا مرو، کچھ نہیں، دور دور تک آدم آدم ذات کا نام و نشان نہیں ہے، نہ درخت ہے، نہ شجر، کوئی چیز نہیں ہے۔ نومولود بچے کو بیوی کے ساتھ چھوڑ کر آ گئے۔ اب بچہ بڑا ہوا، جب جوانی کی حدوں میں اپنا فلما بلغ السعی، اب بچہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ اللہ نے اب وہ جگہ بتائی جہاں کعبہ تھا، کعبہ تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اب اس جگہ پر جن کی بنیادوں کی اللہ نے نشاندہی کی، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، 2 آدمی، باپ بیٹا، عظیم پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، دونوں کا لقب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، کہ باپ نے ان کے گردن پر چھری رکھ کے پھرانے میں تکلف نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کر دو، انہوں نے آنکھیں بند کر دی، چھری چلا دی۔ وہ اللہ نے امتحان دیا تھا، لیکن ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہمارے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔
کعبے کی تعمیر کے موقع پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم، حالانکہ وہاں پہ آبادی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم، جب ایک عورت کو اور ایک معصوم بچے کو لا کے بچائیں گے تو آبادی تو آئے گی اللہ کے حکم سے، اور وہ آبادی کا انتظام اللہ پہلے کر چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مکہ پہنچنے سے پہلے بنو جرہم کا قبیلہ یمن سے نکل چکا، خانہ بدوش ہے، جہاں پانی دکھا، کہیں درخت دکھے وہاں ٹھہر گئے، جب وہ کھا پی کے ختم کر دیے پھر آگے بڑھ گئے، خانہ بدوش، وہاں سے قافلہ چل چکا ہے، یہاں حالات خراب ہیں، ایک کھجوروں کا تھیلا، ایک پانی کی مشک چھوڑ دے کے بیوی کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ اب بچہ جوان ہوا، گھر بنا، اللہ کا گھر تعمیر ہوتا، دونوں نے دعا کیا، اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس بستی میں کیسا نبی اٹھا، یتلو علیہم آیاتکا، تیری آیات پڑھ کر سنا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ یزکیہم، ان کو علم اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاکی عطا کر۔ 5000 سال پہلے دو عظیم پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا، قبولیت پوسٹ پون، اپلیکیشن آ گئی دو عظیم پیغمبروں کی، اللہ اس کو بازو رکھ دیا، اس میں کوئی ایکشن نہیں۔ مزے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ جو دوسرا بیٹا ہو اسحاق علیہ السلام، غلام علیم، علم والا بیٹا، اس کے لیے کوئی دعا نہیں، ان کے بیٹے پیغمبر، ان کے بیٹے پیغمبر، ان کے بیٹے پیغمبر۔ دعا کس کے لیے کی گئی؟ اسماعیل علیہ السلام، وہاں کہ یہاں اس بستی میں ایک نبی اٹھا، اللہ نے وہ دعا روک کر دوسری دعا قبول کر کے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع کر دیا پیغمبروں، وہ ایک اپنا سلسلہ ہے، اس میں عظیم الشان بڑے بڑے پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن اب یہ پیغمبر کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہاں پر ہم آخری پہنچیں گے، خاتم النبی، اب اللہ کے علم کے مطابق دنیا کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کی پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا دنیا میں اور دنیا سے چلے جانا، میرے اور قیامت کے بیچ میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے، بس اتنا ہی فاصلہ، میرے یعنی مطلب یہ کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، ہدایت جو کچھ لینا ہے مجھے دیکھو، میں جو پیغام لایا ہوں قرآن اس کو دیکھ کر لے لو، ویری سمپل۔ اچھا، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پہلی آیت جو سورہ جمعہ کی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وہ یزکیہم، پاکی عطا کرتا ہے۔ آج جمعہ ہے، ہم پر سارے نہا دھو کر کپڑے اچھے پہن کر آئے ہیں، صفائی کتنا نے کی ہے؟ میں ظاہری صفائی کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ پیر، ہاتھ تو اللہ کے بندے کر لیتے ہیں، پیروں کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پڑوس کے ہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاتے، دیکھتے نہیں، اور سمجھتے ہیں دین سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ دین اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، جب تک مکمل پاکی نہ ہو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین کیا ہے؟ علم اور حکمت کی باتیں۔ ترتیب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور پیغمبر نے کیا دعا کی؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ کو، پاکی کو آخر میں رکھ دیا۔ اب پاکی کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان۔ جن لوگوں کو دین بہت کچھ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا نا، ان کی بنیادی کمزوری یہ رہتی ہے۔ میں 35 سال سے درس دے رہا ہوں، آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، بہت شوقین سننے کے ہیں، جب غلطی سے میری نظر پیروں پہ پڑی تو پتہ آدھا انچ پیر کے بڑے ہیں، بغیر نام لیے گئے، بغیر ان سے عاجزی سے درخواست کرنا پڑتا ہے، آج جب گھر جائیں تو تھوڑی دیر پیروں کو پانی میں ڈال کر پیر کے ناخن نرم کر لیں، پھر بیگم سے کہیں، جھکنا تکلیف ہو جاتی، اس کو نکال دیں۔ اب اس سے بڑھ کے بچوں کے لیے بچپن سے عادت ڈالی ان کو، پاکی جب تک نہ ہوگی علم اور حکمت کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن لاکھ بار پڑھ لیجیے، آپ کچھ نہیں ہو، حدیثیں بے شمار بار پڑھ لیجیے، زبانیں رٹ لیجیے، بڑے بڑے آتے ہیں نا دیندار یہاں پر، میں ان کے تخوے کو میں اس اعتبار سے دیکھتا ہوں کہ کتنا سمجھے ہیں،
جس کو بنیادی نہیں معلوم کہ دین پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، تو وہ کیا دین سمجھائے گا اور کیا سمجھے گا؟ وہ تو اپنے مطلب کی باتیں بیان کر کے نکل جائے گا آپ کے سامنے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں کوئی پیغمبر عرب کی سرزمین پہ نہیں آیا، سارے ادھر فلسطین وغیرہ کے ایریا میں رہے، حکومتیں ان کی ہو رہی ہیں، جیسا سلیمان علیہ السلام کی بڑی عظیم الشان حکومت رہی ہے، پیغمبر کوئی نہیں آیا۔ جارڈن میں آئے، لوط علیہ السلام تھے وہاں پر، اور دوسرے علاقہ فلسطین کے اندر تو ایک سلسلہ چل پڑا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایک سلسلہ چل پڑا۔ بلکہ فلسطینی کے اندر آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر ہے۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق وہ آسمانوں پر ہے، آئیں گے وہ، لیکن وہ آ کر ہمارے نبی کی پیروی کریں، یہ یاد رکھیے۔ اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نئی تعلیمات لے کر نہیں آئے، اخلاقی تعلیمات لے کر آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کس لیے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے، تورات کو فالو کرنے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میں دو باتیں بتا رہا ہوں تم کو، عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے کریں۔ پہلی چیز، میں تورات کو فالو کرنے آیا ہوں، اور ایک خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا وہ احمد ہوگا۔ اب ان کی زبان سیرامک لینگویج، تورات ہبرو لینگویج، زبانوں کا، یعنی پیغمبروں کے ایک ہی قوم کے پیغمبروں میں زبانوں کا، حالات کے لحاظ سے زبانوں کے درمیان تبدیلیاں آتی رہتی، نئی نئی زبانیں آتی رہتی، زبانوں میں نئے نئے الفاظ آتے رہتے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو کوئی پیغمبر نہیں آیا، اب وقت آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کی الصباح 12 ربیع الاول، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا۔ بنیادی وجوہات کیا تھی؟ دنیا کا پورا نظام بگڑ چکا تھا، دو بڑی سپر پاور، فارس آج جو ایران کہلاتا ہے، آگ کے پوجنے والے تھے، آگ جلائی جاتی ہے، اس کی پوجا کی، خود جلاتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، آدمی جب دماغ سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو سامنے کی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آگ جو ہے نہیں، اس کو جلا کر اسے خدا سمجھ کے پوج رہا ہے، وہی آگ سے اس کی بیوی گھر میں وہ آگ جلا کر چاول بنا رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، پھر اس پر پانی ڈال کے اسے بجھا رہی ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو ایک خاص گھر میں تو زندہ ہے، ہمارے گھر میں اس کو ہم نے پانی ڈال کے بجھا دیا؟ یہ کیسا خدا ہوگا؟ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں اس کو۔ دوسری سپر پاور، رومن امپائر، عیسائی سلطنت، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کانسٹنٹائن، اور ان کا حالیہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے جن جن چیزوں سے ممانعت کی تھی، صرف سب چیزیں حلال کر دی، شراب حلال، سور حلال، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات، ہر چیز انہوں نے حلال کی۔ اب دنیا اتنی بگڑ چکی تھی کہ وقت آ گیا، اور ایک گرجا گھر بنا کر یمن میں اس وقت وہاں کے بادشاہ ابرہا نے یہ سوچا کہ یہ لوگ ایک مقدس گھر کی زیارت کے لیے عربی کیوں آتے ہیں، مکئی کیوں آتے ہیں؟ ایک شاندار گرجا بنایا، کلیسا بنایا، اور کہا کہ میں لوگوں کی عبادت کا رخ اس گھر کی طرف موڑ دوں گا۔ 60,000 کی فوج لی، مکے پر حملہ کر دیا۔ اللہ نے کچھ نہیں کیا، ابابیل بھیجے۔ قرآن مجید میں سورہ فیل آ چکا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ 60,000 کی فوج میں سے ایک آدمی بھی بچ کر نہیں مارا، ایک آدمی نہیں آ سکتا۔ بے شمار ہاتھیوں کے ساتھ یہ فوج آئی۔ اس واقعے کے 40 دن یا 6 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو کچھ کیڑے نکل جاتے ہیں، اس کے اندر ہمارے دینداروں کو کاٹتے ہیں۔ اب وہ تقریر کے دوران ان کو وہ کاٹنے کے بعد میں وہ بولنا ضروری رہتا۔ دیکھیے وہ بات یہ ہے، وہ 12 ربیع الاول کوئی یقینی تاریخ نہیں ہے، شاید 9 ہو سکتی ہے، وہ 18 ہو سکتی ہے۔ ایک غیر مسلم حیران ہوگا
تمہارے نبی کے زمانے میں کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا. اس کتاب کو جو آج تمہارے پاس قرآن ہے اس کو تم کہتے ہو کہ اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں. کیسا محفوظ کرے بھائی؟ اور نبی کی تاریخ تم لوگوں کو نہیں مانو. کیا یہ بولنا ضروری ہے؟ اپنے لوگوں کے ذہنوں کو کنفیوز کرنا ضروری ہے؟ سیدھی سی بات کیا ہے؟ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. دین عربوں سے دنیا میں پھیلانا ہے. آج عرب 12 ربیع الاول کی چھٹی دے رہے ہیں لیکن ہمارے دیندار ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ 2 جملے بول کر عام بیٹھنے والے، دین کو سننے والے، رسول کی سیرت سننے والوں کو کنفیوز کر دے رہے ہیں. پتہ نہیں پیر کا دن تھا، منگل کا دن تھا. ارے کون سا بھی دن تھا بھائی؟ تم اگر ایک تاریخ پر متفق نہیں ہو سکتا پھر کس پہ اتفاق کر رہے ہو تم؟ لوگوں نے تو دوسرا قرآن بنا. آج ہی 20-25 سال پہلے 70 سوروں کا ایک قرآن امریکہ نے بنا کے بھیج دیا. مان لو پھر ہر کسی کو. کسی چیز پہ اتفاق ہی نہیں ہو رہا ہمارا. اچھا ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ تھے اس وقت 1400 سال پہلے. کیوں علمی بحثیں ہیں؟ علماء کی محفل میں بیٹھ کرو. پبلک بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہاں کیوں بحث کر رہے ہیں ہم؟ کیوں لوگوں کے ذہن کو منتشر کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے اپنے لوگوں میں بعض کو ایک کیڑا کاٹتا ہے، وہ 2 جملے بغیر تقریر آگے بڑھتی نہیں ہماری. کیوں بھائی؟ آخر کار خاتم النبیین 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، دنیا میں تشریف لایا. کس کی اولاد ہیں؟ حضرت عبداللہ، اپنے وقت کے انتہائی نیک بہترین خوبصورت انسان. عبد المطلب کی اولاد، حضرت عبد المطلب کی اولاد. کچھ واقعات تھے. زمزم کے پانی کو جہاں سے نکلتا تھا کنویں کی شکل میں تھا، اس کو لوگوں نے بند کر دیا. پانی کا پرابلم ہوا. حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا. ایک بڑا واقعہ ہے. انہوں نے اب لوگوں کی مدد لینی پڑی. آخر وہ چیز جو خواب میں بتائی گئی تھی وہ زمزم کا کنواں نکل گیا. انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے 10 بیٹے دے، اگر تو دے گا تو ایک کے تیرے راستے میں قربان کروں. اللہ نے 10 بیٹے دے دیا. اب سب سے بہترین جو تھے وہ خوبصورت، بااخلاق، برائیوں سے دور حضرت عبداللہ تھے. ان کا ہاتھ پکڑ کے ذبح کرنے گیا. پھر بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر کسی کاہنہ سے پوچھو، اس نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ کو رکھو، ایک طرف اونٹوں کو رکھو. جب 100 اونٹ ایک طرف ہوئے تب وہ پانسا پھینکتے تھے. لکڑی پہ لکھا ہوا تھا کرو نہیں کرو، یس نو یا بلینک. اور 100 جب اونٹ ہو گئے تو پھر آیا کہ نہیں اونٹوں کو 100 اونٹ ذبح کیے. یہ ذبیح ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہیں؟ ذبیح ثانی. مزے کی بات یہ ہے کہ بڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کر بڑی نیک خوبصورت خاتون کے ساتھ مدینے میں بنو نجار کے قبیلے سے حضرت آمنہ بنت وہب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا. شادی ہوئی، چند مہینے گزرے اور سیدھا نکل کر تجارت کے لیے جو قافلہ جا رہا تھا اس کے ساتھ چلے گئے. واپس آ رہے ہیں، راستے میں انتقال ہو گیا. ولادت سے پہلے انتقال. الم یجد کا یتیما فآویٰ. قرآن نے ہمارے نبی کی سیرت بیان کی. بھائی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر سہارا نہیں دیا؟ اچھا ماں کو بھی چند 6 سال کے ہیں، والدہ کو بھی لے لیا. اب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے، باپ گھر میں نہیں ہے، ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی ہے. چاہنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے دادا 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب پرورش کس کی ہو رہی؟ چاچا کی. مختلف روایات ہیں. چلیے اب جو معروف ہے ہم اس پہ چلیں. حضرت ابو طالب جن کے بیٹوں میں بڑے بیٹے حضرت جعفر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں بہت ملتے جلتے تھے، اور بیٹوں میں ایک بیٹے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پرورش شروع کی. اب یہاں سے نبوت شروع ہوئی. بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، تمام برائیوں سے. ہر نبی برائیوں سے دور رہا. ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کلکم من آدم آدم من تراب. تو حضرت عبداللہ کون تھے؟ حضرت عبد المطلب.
یہ جو سلسلہ نور کا چلتا ہے نا، اس کے لیے لوگوں نے، ہمارے دینداروں اور عالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی شان میں گستاخیاں کر دی. آپ سن کے تعجب رہ جائیں گے کہ حضرت عبداللہ بازار سے آ رہے ہیں، ایک کاہنہ بڑی حسین خوبصورت ہے، لیکن وہ مستقبل کا حال پیشین گوئیاں بتاتی تھی. اس نے بتا دیا. اس نے اچانک دیکھا اوف، حضرت عبداللہ کے پیشانی پر نور چمک رہا. اس نے ان کو گناہ کی دعوت دے دیا، آؤ میرے پاس. جسے کہ وہ بازار میں بیٹھنے والی عورتیں. حضرت عبداللہ نے توجہ نہیں کی، کتابوں میں لکھا ہوا بتا رہا ہوں میں آپ کو. سیدھا گھر چلے گئے حضرت آمنہ کے پاس. وہ نور منتقل ہو گیا. ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس گیا، نور منتقل ہو گیا. اب سب تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. میاں بیوی کی ملاقات کیسی ہوتی ہے، منتقل کیا چیز ہوتی ہے. منتقل نور ہو گیا. اچھا، بیوی کے پاس جانے کے باوجود تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ، ان کے دل میں خیال آ رہے، اس نے تو فری میں دعوت دی تھی. پھر اس کے پاس چلے گئے. اس نے غور سے دیکھ کر کہا کہ نہیں، اب جو چیز کے لیے میں نے تم کو بلایا تھا وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے. مطلب وہ نور منتقل ہو گیا. ہمارے بڑے بڑے دینداروں نے یہ واقعہ لکھا. یہ بھول گئے وہ ہستی جو نبی کے والد محترم ہیں، اپنے زمانے کے نیک خوبصورت انسان، ان کے لیے کہا کہ وہ بری عورت کے بلانے پر نکل کے چلے گئے. کیا مطلب؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ لکھنے والے کو یہ شعور نہیں تھا؟ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیا لکھ رہے ہیں، کس کے لیے لکھ رہے ہیں آپ؟ جو دل میں آیا تحقیق آپ کے. اچھا، آج کے زمانے کا عالم اردو کا ہے، آج کے زمانے 100 سال 150 سال کا ہے، اس کو کیا معلوم 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا وہاں. ان چیزوں کو چھانٹ کر آپ کو دین سمجھنا پڑے گا. تب آپ کو وہ نور اور بشر کا فلسفہ، وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین مثال. اور اے لوگوں یاد رکھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ صُوَرَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قیامت میں اللہ تمہارے مالوں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہاری نیتوں کو دیکھا، تمہارے عملوں کو دیکھا، کیا عمل تم کر کے آتے ہو. ہم لاکھ پلاسٹک سرجری کرا لیں، کیا ہماری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی ہم شکل بن سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ نبی کی مثال بہترین رکھا کس میں؟ عمل میں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 10 میٹر کے فاصلے پر مسجد کا ممبر ہے. آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی نماز بلا جماعت نہیں ہوئی. ہم نے وہ چیز کو اپنایا. ہم نے روزوں میں شدت اختیار کی. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 چاند راتوں کی 13، 14، 15 تاریخوں کو روزہ رکھتے تھے. ہم میں سے کتنے رکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کتنے ہیں؟ عاشورہ کا روزہ ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہے، عبادات ہے، صدقہ و خیرات. رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو ان چیزوں میں ہوگی نا، کہ اللہ نے جو کرنے کا رسول کو حکم دیا، قرآن میں حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا اسے. ہم ان چیزوں پر اس کو اپنانے کے بجائے، ان پر غور و خوض کر کے خود عمل کر کے اپنے بچوں کو سکھانے کے بجائے ہم ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. مجھے فلاں عالم پسند ہے، مجھے فلاں. آج یہ جتنے ریورٹ ہو کے آئے ہیں نا، ایک ایک اپنا ادارہ ٹرسٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنا رہا ہے، اسلام نہیں پھیلا رہا ہے. انہیں اپنا بندوبست کر لیا، اپنے بال بچوں کا بندوبست کر لیا، ٹرسٹیز ان کے پورے رشتہ دار ہیں. کوئی دن کی خدمت نہیں ہو رہی یہاں پہ. جس کو دیکھو یہاں پہ اب ہم سینکڑوں، ایک بیچارہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان سے پہلے ڈاکٹر احمد دیدت رحمۃ اللہ علیہ، بے لوث خدمت کرنے والے، اپنے لیے کچھ نہیں بنا. آج جتنے آ رہے ہیں یہ گورے، ان کو آپ دیکھ لیجئے یہ کیا کر رہے ہیں. کروڑوں کی مسجد. ارے بھائی مصلی تو لاؤ یار تم. یہاں مسلم آبادیوں میں فجر کی نماز میں مصلی نہیں مل رہا اور تم کروڑوں کی مسجد بنا رہے ہو، ہزاروں گز پر پھیلی ہوئی مسجد بنا رہے ہو. کس لیے؟ کبھی غور کیا اس بارے میں؟ دین سکھانا نہیں چاہتے آپ، دین کے نام پہ آپ کو لوٹنا چاہتے.
اب اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پرورش پا رہے ہیں. دیکھا چاچا کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، لیکن ہاتھ کے اتنے کھلے ہیں اور سخی ہیں کہ جو آتا ہے اس کو خرچ کر دیتے ہیں. تو ذرا گھر میں تنگی رہتی ہے. چاچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اونٹ چرائے. ایک بار ذہن میں خیال آیا کہ ذرا دیکھتے ہیں، رات میں سنا کہ بہت آبادی میں گڑبڑ ہوتی ہے، اللہ گلہ ہوتا ہے، جا کے دیکھیں. ایک گھر کے قریب گئے، پتہ چلا کہ وہاں پہ گانے کی آواز آ رہی. بیٹھے، اللہ نے نیند طاری کر دی. یعنی ہمارے نبی کے بچپن میں بھی اللہ نے ان کو موسیقی سننے نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ مجھے آلات موسیقی توڑ مزامیر، آلات موسیقی توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. بتائیے، ہمارے کو تو نیند نہیں آتی جب تک میوزک نہیں سنے. ہاں، ایک زمانہ تھا خیرات لگتی تھی تو فجر میں وہ بھی چلا گیا. کتنے ہم میں سے کتنے جو خیرات سن کر اٹھتے ہیں، دن میں خیرات سنتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں فجر کے اندر؟ ایک آیت میں نے گزشتہ مسلسل میں درخواست کروں، ایک آیت بنائیے، ایک آیت ترجمے سے پڑھیں، دیٹس آل. تب دین سمجھ میں بھی آئے گا، ہم اس پر چل بھی سکیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا اور صاف فرما دیا جو نکاح نہ کر کے اپنے آپ کو تقدس میں اور بڑے متبرک بنانا چاہتے ہیں، کان کھول کر سن لے، جو میری پیروی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تجارت کی آپ نے، بزنس کیا. آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ہم جیسے ملازموں پر مشتمل ہے. نوکری مل گئی، سمجھے کہ بس سب ہو گیا، تجارت کرنے نہیں چاہتا. پھر مجھے سے تجارت آتی نہیں، اس لیے نہیں کرتا میں. میرا پورے خاندان میں کوئی تجارت نہیں کیا، لیکن جن کو آتی ہے ان کو تو کرنا ہی چاہیے نا. تجارت میں برکت ہے، آپ اپنے آزاد ہیں چھوٹے ہی کاروبار سے. لیکن ہمارے دماغوں میں کہ گلف میں کام کرنے والوں کے دماغوں میں ایک ہی بات ہے کہ اتنا کما لے کہ ایک بار چلے جاؤں، ایک سپر مارکیٹ ڈال کے بیٹھ جاؤں، بس کاؤنٹر پہ گھنٹے گنتے رہوں. 8-10 آدمی کام کرتے ہیں. ارے یار، اپنے وقت کا بلینئر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں، تھوڑا سا پنیر خریدا، لے کے بازار میں کھڑے رہے. شرم محسوس نہیں کی کہ اتنا سا کیسا بیچوں میں. مکے کا دولت مند آدمی تجارت شروع کی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو سونا، کمرہ بھر کے سونا تھا، تقسیم کیا گیا اسے. تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو بھیجا. اور خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آج سے 1450 سال پہلے. قرآن کے ذریعے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. اسی قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی. الصحابی کالنجوم اقتدیت اقتدیت. میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کی پیروی کرے گا ہدایت پائے گا. ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات میں ان کے خیالات کچھ اور تھے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع پہ 1,40,000 صحابہ تھے، ان صحابہ میں سے جس کسی نے حدیثیں روایت کی ہیں، انہوں نے کسی حدیث کو غلط بیانی سے کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دھمکی دی تھی انہیں، جو میرے بارے میں غلط بات میں منسوب کرے وہ جہنم میں اپنی کرسی تیار رکھ لے. انہوں نے دین پہنچایا، انہوں نے تابعین تک، تبع تابعین تک بات ہم تک پہنچ گئی. اب اگر ہم کو قیامت میں دوزخ سے بچنا ہو، اور دوزخ سے بچنے کا اللہ حکم بھی دیتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو دوزخ کی آتش سے، آگ سے بچ گیا وہی کامیاب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، میرا معاملہ اس شخص کے طرح ہے جو بہت سارے پتنگے آگ میں گرنے کے لیے تیار، میں تم کو کمروں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اس آگ میں گرنے سے بچانے کے. رسول اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی کہ دنیا کا ہر انسان جو آدم کی اولاد ہے کلمہ پڑھ کر جنت میں جائے. آج آپ اسٹیٹسٹک دیکھ لیجئے، دنیا کی 75% آف دا پاپولیشن
اللہ ایک اللہ کو نہیں مانتی، نبی تمام نبیوں کو، خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی۔ ہم ڈنڈا لے کے تو کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا عمل بتا کے کر سکتے ہیں، اپنے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کا ہمارے گھر کے اندر کیا معاملات ہیں۔ اگر جس دن ہم یہ قرآن پڑھ کر، سیرت پڑھ کر یہ کام کریں گے، ہم کامیاب ہیں۔ تبلیغ کے لیے آپ کو لمبی چوڑی تقریر کی ایک عالم اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حجۃ الوداع میں 1 لاکھ صحابہ تھے، سب کے سب سرٹیفکیٹ عورت سے، سب کے سب 23 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے قرآن شروع ہوا، نازل ہوا، سن رہے تھے۔ ارے حضرت صدیق ہیں جو 23 سال قرآن سنتے رہے، وہ بھی ہیں جو یمن میں ایمان لا کر چند حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے۔ ہر وہ شخص کو ہم صحابی کرتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ سیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں خطبے میں پورا قرآن پڑھ کے نہیں سنایا ان کو، ان میں جستجو تھی، چونکہ جس کلمے کو مان کر اللہ پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، انہوں نے خود جستجو کے قرآن کو سیکھا۔ تو یہ سیرت کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔